جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پیارے دوستو، یوٹیوب کے دوستو، ساتھیوں، استاد محترموں، سب کو آداب سلام، اور سب سے درخواست ہے کہ ہم سب سرکار پر درود و سلام بھیجا کریں، اور جو بھیجتے ہیں ان کا بے حد شکریہ۔ جو دوست نہیں بھیج رہے ان سے بھی بھیجے۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے پیارے دوستو، زندگی کا ہر پہلو جب ہم ماں سے تربیت لیتے ہیں تو کوئی ایسی ماں نہیں ہے جو بچے کو غلط تربیت دیتی ہو، اور نہ کو باپ بچوں کو غلط تربیت دیتا ہے۔ ہمیں اپنے ماں باپ کا ادب کرنا چاہیے، ہر حال میں کرنا چاہیے۔ اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھنا چاہیے جب شادی ہو جائے تو، اور ماں باپ کا بھی خیال رکھیں، اور بچوں کو بھی سمجھائیں کہ یہ جو ہمارا ماں باپ ہے نا، ان کے وسیلے سے ہم تمہارے باپ بنے ہیں۔ اور بیگم کو بھی سمجھانا چاہیے کہ بیگم اگر ان کا وسیلہ نہ بنتا تو پتہ نہیں نہ ہم ہوتے، پتہ نہیں ہوتے ہی نہیں۔ تو ان کا ادب کرو، جیسے اپنے ماں باپ کا کرتی ہو ایسے ان کا بھی ادب کرو۔ اور ہمیں بھی چاہیے اپنے سسرال والوں کا ادب کرنا اور عزت کرنا، احترام کرنا، یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ ایک ہی فرائض نہیں کہ نمازیں پڑھنی ہے تو یہی فرض پورا ہو گیا کہ مسلمان بن گیا، نہیں۔ باقی جو مسائل ہیں اسلام کے، ان کو بھی پورا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جب تک باقی رکن پورے نہیں ہوتے تو اسلام ادھورا ہی ہوتا ہے نا بھائی۔ تو دوستو چلو نسخے کی طرف چلتے ہیں۔ تقریباً سن 2012 کی بات ہے، 10 کی ہوگی، 12 کی ہوگی، کوئی چیز اچھی طرح یاد نہیں۔ اس وقت کوٹ ادو کے ایریے میں بہت بڑا سیلاب آیا تھا۔ تو اس وقت چوک منڈے، جسے چوک سرور شہید کہتے ہیں، سے آگے ایک اسٹاپ آتا ہے سناما موڑ، وہاں پہ دو ترے ملیں لگی ہوئی ہیں، کچھ دھاگا بنانے والی، کوئی کپڑا بنانے والی، 3 یا 4 ہیں میرے خیال میں۔ تو میں بھی وہاں پہ ایک چھوٹا سا کلیننگ کرتا تھا۔ تو وہ ایسے ہوتا تھا کہ بالکل لبے سڑک تھا، تو وہ سڑک کے اوپر سواریاں جب آتی جاتی تھیں تو بالکل میرے کلیننگ کے سامنے سٹاپ بن جاتا تھا، لوگ آ کر کھڑے ہو جاتے تھے، تو میں ان کو وہاں دکان پہ ہوتا تھا۔ تو کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ کوئی دیکھنا کہ بچے والے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، اور ساتھ کوئی مزدور آتا ہے تو کوئی سگریٹ سے کہنا یار یہ بینچ اٹھاؤ ان کو دے دو، وہ بیٹھ جائیں۔ تو ایسے ایک واقعہ آگے، ایک آدمی تھا، اس کی بچی کے ساتھ تھی چھوٹی چھوٹی، اور بیوی تھی، اور ان کو میں نے بینچ بھیجا تو اس سے پوچھا کس نے دی ہے، کس نے کہا ہے؟ انہوں نے بولا جی وہ سامنے جو دکان والے ہیں، میری طرف اشارہ کر کے انہوں نے کہا جی۔ چلیے وہ چلا گیا۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا، یہ جو صابن والا شنگرف والا نسخہ، وہ جو تھے جاکی خام ان کا نام تھا، بعد میں مجھے جب بائی پاس تو پتہ چلا انہوں نے نسخہ یہ دیا تھا۔ پھر وہ چلے گئے، پھر آئے، پھر انہوں نے مجھے ایک نسخہ اور دیا۔ تو وہ نسخہ دیا، تو جب نسخہ کیا
تو وہ آئے، میں نے کہا جی یہاں تک تو یہ نسخہ ہم نے بنا لیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے یار یہ ایک حافظ صاحب ہیں، آنکھوں سے وہ نبینے ہیں، وہ نسخہ آگے بتا نہیں رہے۔ تو میں نے کوئی بات نہیں، آپ ان کو تنگ نہ کرنا، نہ نہیں بتا رہے تو ان کی اپنی خوشی ہے، کیا کرنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو میرے دوستو، انہوں نے پھر مجھے ایک نسخہ اور بتایا۔ نسخہ بڑا عجیب سا ایک دن میں بن جاتا ہے، پر جہاں تک بنتا ہے میں وہاں تک آپ کو بتا رہا ہوں۔ جو میرے ہاتھوں سے گزرا ہوا ہے، تو نسخہ ان کا تھا، میرا نہیں تھا، یا مجھ سے وہ تجربہ کروا رہے تھے، ان کو علم ہے، مجھے نہیں۔ اب تو وفات پا گئے تھوڑی دیر بعد وہ۔ تو انہوں نے مجھے کہا بھی ایک لوہے کی کڑائی لو جس میں 5 کلو پانی آ جائے۔ تو میرے پاس 3-3.5 کلو پانی والی کڑائی پڑی تھی، میں نے کہا یہی ہے، بولے اسی میں کر لو، بعد میں پانی پورا کر لینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس میں سینٹر میں نمک رکھا، اوپر کوئی 5 تولے نیلا تھا، اس میں سے آدھا اوپر بچھایا، 5 یا 4 تولے تھا، اندازے سے تھا۔ اس کے اوپر 1 تولہ پارا رکھ دیا، باقی اوپر پھر نیلا رکھ دیا، پھر اس کے اوپر نمک رکھ کر اس کے اوپر پیالہ مودہ مار دیا، اچھی طرح پریس کر کے پیالہ الٹا مودہ مار دیا۔ میرے پاس چینی کا تھا، جیسے یہ پیالیاں گھروں میں سرن کھانا کے لیے ہوتی ہے، سفیدی چینی کے، وہی مٹی چینی ہوتی ہے۔ تو رکھ دیا، تو اس کے اوپر اینٹ رکھ دی، ایک دوپٹہ تھا 2 کلو کا، وہ رکھ دیا، اوپر رکھ دیا، پانی ڈال دیا، اور وہ اسٹوو ٹائپ میں نے ایک بنوایا ہوا تھا گیس پہ، جیسے چاہ والوں کا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہی سارے کو۔ میں نے اس کے اوپر رکھا، اس کو چلا دیا۔ اب پانی جب کم ہوا تو ڈال دیا، 5 کلو پانی ختم کرنا تھا تو کر دیا۔ جب پانی ختم کر دیا تو تھوڑا سا پانی رہنے دیا، تو ٹھنڈا ہو گیا، تو اس کو پارے کو ڈھونڈے، بیچ میں پارا نہ ملے، پریشانی بن گئی، کدھر گیا پارا بھائی؟ تو وہ لال سے رنگ میں نے کڑائی کے ساتھ چمٹا ہوا تھا، وہ کھرچنا شروع کیا، تو وہ اکٹھا کیا، تھوڑا سا دبایا، تو وہ پارا محسوس ہونے لگا، پر ایسا تھا جیسے پرپراسا ہو جاتا ہے۔ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ جیسے پرپراسا ہو جاتا ہے۔ وہ سارے کو اکٹھا کیا، اچھی طرح دھویا، تو دھو کر اس کے ساتھ جس کی گرا کرنی تھی، تو اس کے ساتھ گرا کی تو مجھے سمجھ نہ آئی، کیونکہ پہلے ہم پارا ہوتا تھا ہلتا جلتا، اور جس کو گرم کیا اور اس کے اوپر ڈال دیا، اور وہ گرا بن گئی۔ اب وہ تھوڑا سا مسئلہ بن گیا، تو میں نے کیا کیا، میں نے ہمت نہ ہاری، میں نے کیا چلنے دو۔ میں نے جناب وہ جس کو گلا کر اس کے اوپر ڈالا، اور کچھ بیچ میں ملا جلا، اور میں نے اس سارے کو کٹھیاری میں ڈال دیا، ساتھ اس کو ہلا دیا۔ لو جی، وہ مل ملا ہو گیا اس کا۔ جب اس کا مکمل گرا بن گئی، تو پھر میں نے اس کو نکال کے پیسا، ٹھنڈا کیا، پیس لیا۔ تو کڑھائی میں رکھ کر اس کو آگے اس پہ کام کرنا تھا۔ کام دوستو آپ کو بتائیں، آپ بڑے عجیب باتیں سنتے ہیں۔ وہ کل رات میں نے ایک پارا دیا ہے، تو ہمارے ایک دوست ہیں، بہت بڑے استاد کاریگر ہیں، تو وہ ابرک کا کام کرتے ہیں، ابرک میٹل کا کام کرتے ہیں۔ تو وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اسی کے اوپر ہی کوئی تقریباً 1 گھنٹہ تک، 56 منٹ کے اندر بار اسی پہ گفتگو ہوتی رہی۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ ہمیں استاد محترم کہتے ہیں، اب آپ کا پتہ پہ چلا کہ آپ
ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں استاد محترم، میں کبھی کسی کا مذاق نہیں اڑاتا۔ تو میں نے کہا میں طالب علم ہوں۔ انہوں نے کہا یہ جو نسخہ آپ نے رات کو دیا ہے، کل رات، یہ گندک کا تیزاب اور پارے والا، یہ اس سے بڑھ کر کیمیا گری کیا ہے؟ یہ تو آپ نے کیمیا گرم بڑے بڑے جو کاریگر اپنے آپ کو فنکار سمجھتے ہیں، تو جو زندگی میں کوئی ہے جس کو اللہ نے دینا ہے تو اس کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، اگر اس چیز کی اللہ نے اس کو سمجھ دی تھی تو اس سے بڑھ کر نسخہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا استاد محترم، تو آپ سے ہمارا 2-3 سال کا واسطہ تھا، آپ نے نہیں بتایا۔ وہ کہنے لگے یہی تو ہم آپ سے بات کرنے لگے کہ آپ ہمیں سے ابرک ساتھ سیکھتے تھے، تو ادھر اتنی کھپائی کرنی پڑتی، اتنی محنت کرنی پڑتی ہے، ادھر محنت ہی نہیں ہے اور کام ہو رہا ہے۔ تو یہ سمجھ مجھے سمجھاؤ، یہ کیا اس میں مسئلہ ہے؟ میں نے کہا جی طالب علم کا کام ہوتا ہے کام کو جاننا، سیکھنا، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کہنے لگے یہ نسخہ آپ نے پہلے دیا تھا کافی دن۔ میں نے کہا جی دیا تھا۔ کہنے لگے کسی نے اس کے اوپر کان نہیں رکھا، اور میں نے یہ نسخہ کر کے بازار کیا ہے، اور لاجواب نسخہ ہے یہ۔ تو میں اتنا خوش ہوں تو میں ہنس رہا تھا کہ پیزا صاحب ہمیں استاد استاد کہتے ہیں، یہ کہیں ہمارا مذاق تو نہیں ڈالتے؟ میں نے کہا نہیں جی میں ایسا آدمی نہیں ہوں، آپ کو پتہ ہی ہے اتنے سالوں سے آپ سے گپ شپ ہو رہی ہے۔ تو دوستو یہ نسخہ کی طرف آ جاتے ہیں، تو گزارش یہ ہے کہ یہ جب آپ اس پارے کی، یہ جو پارا میں نے ابھی بتایا کڑھائی میں بنانا نڈی کے ساتھ، تو اس کے ساتھ اگر آپ ادھر جس کی اور اس کی گرہ کی ہے، تو اب اس کو پیسے کر کے کڑھائی میں ڈالو، اور 2 گرام ورقیہ پیس لو کچی بازار سے لے کر، اور 2 گرام نشادر ٹھیکری پیس لو بازار سے لے کر۔ تو اس گرہ کے اوپر ایک چٹکی ورقیہ کی ڈالو، دوسری نشادر کی ڈالو، اور ہلاتے جاؤ، ڈالتے جاؤ، ہلاتے جاؤ۔ یہ جی آپ کی ایک لال رنگ کا ایک پاؤڈر تیار ہو جائے گا، جیسے کہ کسی زمانے میں نسوار لوگ ناک میں دینے والی لیتے تھے، ایک ڈبی 3 جے کی ہوتی تھی، تو وہ لوگ بیچ میں سے نکلتی ایسے کلر کی ہوگی۔ اب آپ چاندی تانبا لیں، تو اس کو آپ وزن اپنی مرضی ہے جتنا مرضی ڈال لیں یار۔ تو دیکھیں اس کے اوپر یہ ڈالیں۔ تو اب یہاں پہ ایک بڑے نکتے کی بات ہے کہ انہوں نے یہاں تک مجھے کہا اور میں نے کیا۔ جب میں نے اس کو تانبے پہ ڈالا تو یہ اوپر پڑا رہا، نہ اسے آگ لگی نہ آگ جلی۔ تو مجھے اس چیز کا اتنا تجربہ نہیں تھا۔ تو دوستوں نسخہ آپ نے سن لیا ہے ساروں نے، یہاں تک میں نے کیا ہے، آگے میں نے نہیں کیا، کیونکہ جاکی خان جو تھے وہ فوت ہو گئے تھے، ملتان رہتے تھے۔ تو آگے میں آتے تو ان سے کہنا تھا کہ یہ میرے سے بیچ میں داخل نہیں ہو رہا، کیا وجہ ہے؟ آپ نے بولا تھا یہ اکثیر بنے گی، تو اس کا رزلٹ یہ آیا ہے۔ تو میرے پیارے دوستوں بات کو سمجھنا ہے، سوال نہیں کرنے اس پہ۔ جس دوست کو اس نسخے کے متعلق مکمل آگے چلا سکتا ہے، میرے سے تانبے اور چاندی میں یہ داخل نہیں ہوا، نہ یہ اڑتا ہے نہ اسے آگ لگتی ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ یہ نقطہ ابھی میرے دماغ میں نہیں آیا، اگر کسی دوست کے ذہن میں یہ نقطہ آ رہا ہے پہ کیوں نہیں جا رہا، نسخہ سارا کھول کے بتا دیا ہے، کرے بھی وہ جو اس کو فائنل کر لے گا، جو نہیں فائنل کر لے گا اس پہ کام نہ کرے، ہے 1 دن کا کام، 3-4 گھنٹے میں پانی اڑ جاتا ہے،
اس کے بعد 1 گھنٹہ بھی نہیں لگتا 2 گرام اوپر ڈالنے کے لیے ورقیہ اور نشادر 2 گرام ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو میری درخواست ہے وہ آدمی پیسے خرچے جو اس کو سمجھتا ہے یا جس کی سمجھ میں ہے، جس کی سمجھ میں نہیں آئے گا اس پہ پیسے نہیں خرچے، اس کو بالکل نہ کرے۔ اور اگر کسی دوست کو آتا ہے تو یہ ضرور بتائیں، ٹھیک ہے، تو دوستوں کو بتائیں، کیونکہ یہ ایک اکسیر ہے، تو میں نے یہاں تک کیا ہے۔ تو دوستو اللہ خوش رکھے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔